السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مارکہ 13 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مارکہ 10 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیہ مارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مارکہ 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ ٹرانسلیشن: ذالکم، یہ اس لیے، فذوقوہ، تو چکھو تم اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب سامنا ہو تمہارا، الذین کفروا زحفاً، ان لوگوں سے جو کافر ہیں بڑے گروہ سے، فلا تولوہم الادبار، تو نہ پھرنا ان سے پشت پھیر کر، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی اس دن پشت پھیرے گا ان سے، الا متحرفا لقتال، مگر ترغیب دلانے کے لیے جنگ کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، فقد باء بغضب من اللہ، تو تحقیق وہ لوٹا اللہ کے غضب میں، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ جانے کی۔ تفسیر آیہ مارکہ 11 سے ہم لوگ جیسا کہ جنگ بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے پیش نظر فرشتوں کو نازل کیا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہہ کر بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ انسان جمعیت کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے اور انسان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی نزول کی خوشخبری دے کر مسلمانوں کے قدموں کو جما دیا، مسلمانوں کو ثبات عطا کیا، کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ تو آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس طرح مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی مدد کی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم پر ایک اونگ ڈانپ رہی تھی امن والی۔ یہ اونگ کیا تھی؟ جیسا کہ ہم غزوہ احد میں بھی پڑھ چکے، سورہ آل عمران میں غالباً، کہ اس وقت جب مسلمان تیتر بیتر ہو گئے، بہت سخت حالات پیش آئے، مسلمان زخموں سے دوچار تھے، صدمے سے دوچار تھے، زخموں سے چور تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو جھوٹی افواہ تھی کہ نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ طاری کر کے ان کو دوبارہ سے فریش کر دیا۔ تو ادھر غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجموعی طور پر مسلمانوں کے اوپر ایک اونگ نازل کر دی، یعنی کہ ان کو بالکل صلح ہی نہیں دیا، بلکہ ہلکی سی اونگ تھی
کہ انسان جب تھوڑا سا نیند کی آغوش میں جاتا ہے تو دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے، دوبارہ سے اچھے کام کے لیے خود کو حشاش بشاش محسوس کرتا ہے اور دوبارہ سے ایک اچھی سی انرجی آ جاتی ہے۔ ہلکی سی اونگ سے سستا لینے سے انسان کے جو دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تھکن تھکاوٹ سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ان پہ رحمت تھی، عنایت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ہی ایک اونگ دے کر دوبارہ سے ریفریش کر دیا، اور ایسا نہیں کہ بالکل ہی سلا دیا کہ وہ دشمن سے بالکل بے خبر ہو کر گہری نیند سو جائیں اور دشمن حملہ آور ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔ ہلکی سی اونگ تھی اور جو کچھ ان کے سامنے معاملات تھے وہ ان کو نظر آ رہے تھے، کیونکہ جب انسان اونگ کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کو حالات کی کچھ نہ کچھ خبر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل بدر پہ بہت بڑا فضل و کرم تھا۔ ایک تو فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، دوسرا اونگ کے ذریعے، پھر مزید بارش نازل کر کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید فریش کر دیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے اوپر آسمان سے پانی۔ یہ پانی کون سا تھا؟ بارش کی صورت میں، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس سے پاک صاف کر دے۔ جب انسان تھکن سے چور ہوتا ہے تو بعض اوقات نہا کر فریش ہو جاتا ہے، دوبارہ سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ظاہری بات ہے وہ تھکے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور وضو کی نہانے کی حاجت ہوگی تو پانی کے ذریعے انہوں نے خود کو فریش کیا، پانی پیا بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خاص چیز تھی کہ مسلمان جس جگہ پہ کھڑے ہو کر جنگ لڑ رہے تھے وہ ریتلا علاقہ تھا، تو جب بارش یا پانی بہتا ہے، ایسی جگہ پہ پانی پڑتا ہے جو ریت والی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں یقیناً پاؤں کو جماؤ آتا ہے، انسان کے پاؤں پھسلتے نہیں بلکہ پاؤں زمین میں جمنے لگتے ہیں، انسان کو ایک قرار آ جاتا ہے۔ تو یہی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص نعمت سے نوازا، اور جس طرف کفار تھے اس طرف وہ نیچے کی جگہ تھی اور وہاں کیچڑ سا ہو گیا اور پھسلن ہو گئی، اور اس طرح بھی مسلمانوں کے پاؤں جما دیے اور کفار کے جو پھسلن کر کے ان کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنا دیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے گندگی شیطان کی۔ گندگی سے مراد وسوسے وغیرہ شیطانی، کیونکہ جب انسان خود کے سامنے اتنا بڑا لاؤ لشکر دیکھتا ہے تو خود کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات تو یہاں تک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں ہی بدگمان ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جن بہنوں نے سلیکٹو سورہ مبارکہ پڑھی تھی اس کے اندر غزوہ احزاب کے بارے میں جب پڑھا تو کیا پڑھا تھا کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ اتنے تم زیادہ پریشان ہو گئے تھے، تمہارے کلیجے حلق کو پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں ہی بہت بڑے بڑے گمان کرنے لگ گئے تھے۔ تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش نازل کر کے مسلمانوں کو ریفریش کر دیا، اور جو ان کے اندر پریشانیاں تھیں، خدشے تھے، وہ دور ہو گئے۔ شیطانی وسوسے تھے کہ مسلمان تو بہت کم ہیں، یہ شاید مغلوب ہو کر ہی رہیں گے اور کفار ہم پہ غالب آ جائیں گے، ہم تہس نہس ہو جائیں گے۔ 100 قسم کے انسان کے اندر ایسی پریشانیاں، ایسے وسوسے آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے مسلمانوں کو فریش کر دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو جما دے، یعنی کہ یہ سب کچھ عنایت کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو بھی ثبات عطا کر دے، تمہارے قدم ادھر مضبوط جم جائیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، جب وحی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم مضبوط جمائے رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ادھر یہ بات بہت ہی سمجھنے کی ہے کہ عموماً لوگ جیسا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، یا پھر فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سارے شریک ٹھہراتے ہیں، تو ادھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے نازل ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے بھی ادھر کام سر انجام پا رہے تھے، یعنی کہ جو بھی وہ پیش قدمی کر رہے تھے
تو اللہ کے حکم سے ہی تھا، اللہ کی وحی کے ذریعے ہی فرشتے سب کام کر رہے تھے، اپنے حکم سے یا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ جب وہی کہہ رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مضبوط ان کو جمائے رکھو، ایمان والوں کو۔ یہ الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو خود لیڈ کر رہے تھے کہ اس طرف کو جاؤ، یوں کرو، اس مسلمان کے پاس جاؤ، یا یوں اس جگہ پہ جا کر حملہ کرو، یا اس کفار، یہ جو ادھر کفار ہیں ان کو اس طرح سے پکڑو، ان کو اس طرح قتل کرو۔ انسان تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ تصور لائے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ میدان کا بدر سجا ہوا ہوگا کہ جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد نازل ہو رہی تھی۔ اور یہ سب کچھ کیسے تھا؟ مسلمانوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے، مسلمانوں کی اطاعت کی وجہ سے۔ جب مسلمانوں نے اطاعت ہم کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرف سے ان کے لیے مدد کی یلغار کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جو کافر ہیں۔ رعب کیسے ڈالا؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزوں سے نوازا گیا، 5 خاصیت مجھے عطا کی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرے ذریعے دشمن پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے کہ ابھی میں دشمن سے 1 مہینہ دور ہوتا ہوں، لیکن دشمن پر ایسا رعب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال لیتے ہیں کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے، اس کے اوپر رعب کپ کپی طاری کر دی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ خاصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے ممتاز دی گئی تھی۔ اور مزید ادھر رعب کیسے ڈالا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی نظروں میں بہت زیادہ کر کے دکھایا۔ ہیں تو 313 تھے، یا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا 310، 313 یا پھر 319، تو جتنی بھی تعداد تھی یہ کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی برکت ڈال دی کہ یہ لوگ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کی نظروں میں بہت زیادہ دکھنے لگے، اور اس طرح بھی ان کا رعب کفار کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو کیا فرمایا؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو مارو ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے ہر پور پر۔ یعنی کہ جب گردنوں پہ مارا جائے گا تو یقیناً سر قلم ہوں گے، اور پور سے مراد کہ ہر پور پہ مار کر تو ان کا کام تمام کر دو، ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ کی جائے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ جب خوب خون بہا دو تو پھر ان کو محکم قید کر لو، حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، کہ جب خوب خون بہا دو تو پھر ان کو اچھی طرح محکم قید کر لو، اچھی طرح ان کی رسیاں سخت کر دو۔ یعنی جنگ کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے ساتھ جب سامنا ہو، جب ان کے ساتھ مدبیر ہو تو کیا کرو کہ اچھی طرح پھر قتل و غارت کرو اس وقت۔ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتو یا پھر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ مال غنیمت لوٹا جائے، بلکہ اصل جنگ کا جو مقصد ہے وہ حق و باطل کا مارکہ آرائی ہے، حق و باطل میں فرق واضح ہو۔ جب کفار کے سامنے تم آ جاؤ، صف بستہ ہو جاؤ، تو پھر ان کے ساتھ خوب اچھی طرح مارکہ آرائی کرو، اور ایسی مار ان کو مارو کہ وہ کسی کام کے نہ رہیں، اور جو باقی ان کے پیچھے ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں، اور وہ بھی ان کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ایسا کر کے یا ایسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کر ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہے۔ ایسا ان کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ یہ اتنا سخت ان کے بارے میں آرڈر کیوں دیا گیا کہ ان کے گردنوں پہ بھی مارو، ان کے ہر پور پہ مارو؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ کس طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے؟ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، بارہا واقعات آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح یہ ظلم و ستم ڈایا کرتے تھے مسلمانوں پہ، اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اس کے جو ساتھی تھے وہ وہاں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور بہت زیادہ آپس میں
ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ فلاں جگہ پہ ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کا شیردان لا کر کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دے جب وہ سجدے میں جائیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، عقبہ بن ابی معیط، اور اس نے وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرما ہوئے۔ تو کتنی سخت اذیت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تو اتنا وزن اور دوسرا ایک گندگی کا جو ڈھیر ہے وہ آپ وسلم کے اوپر رکھ دیا گیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، لیکن ان دنوں میں بہت سختی تھی، بہت مسلمان کمزور تھے، تو یہ چیز، یہ حالت دیکھ کر کچھ بھی نہ کر سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کاش میں اس میں کچھ کر سکتا۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ پھر خود بہت ہنسے، ایک دوسرے کے اوپر گرے، لوٹ پوٹ ہوئے۔ تو اس چیز کے بارے میں کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دے دی، تو وہ آئیں تو مسلمان ان کو برا بلا کہا اور اپنے والد محترم کے اوپر سے وہ گندگی کا ڈھیر دور ہٹا دیا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز کے بعد ان کے لیے بد دعا کے الفاظ ادا کیے، اے اللہ تیرے ذمہ ہے قریش، اے اللہ تیرے ذمہ ہے قریش، یعنی کہ قریش کا جو یہ بدلہ ہے تو خود ہی ان سے لے، تو خود ہی ان سے نمٹ۔ تو اس وقت جتنے سرگنے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لے لے کر بد دعا کی، اور وہ ان لوگوں پہ یہ چیز بہت باری گزری، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے پورے ہوں گے اور اس شہر میں دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جن لوگوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ تاریخ بری پڑی ہے ان واقعات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس موقع پہ کس طرح ستایا گیا، کس طرح ان کو برا بلا کہا گیا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے اعراض کیا گیا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو ٹھکرایا گیا، اور کس طرح ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یاد رکھو کہ جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر انسان بچ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ دنیا پہ اگر کوئی بچ جائے گا، لیکن یاد رہے کہ آخرت میں اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ پھر فرمایا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ یہ بات یاد رکھو، فذوقو تو چکھو اس کو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ یعنی کہ یہ سزائیں تمہیں دنیا پہ دی جا رہی ہیں، تو جو آخرت میں عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے جو کافروں کے لیے پہلے سے تیار کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ ہم لوگ آیہ مبارکہ 16 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 14 تک تفسیر کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔